الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے علماء اہل سنت نے جو کتب لکھی ہیں اور ان کتب میں جو 150 کے لگ بھگ کتب جو آن لائن موجود ہیں یا ان کی پی ڈی ایف فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار بیان کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطالعہ کے آداب بھی بیان کروں گا، اور ان 150 کتب کی آپ زیارت بھی کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کتب کو دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں، اور کچھ نہ کچھ یہ کتب خرید کر اپنے گھر کی لائبریری میں شامل کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے افراد بھی سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر سکیں۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیں کرکٹر کے سینکڑوں کھلاڑیوں کے تو نام یاد ہوتے ہیں، ریسلرز کے کھلاڑیوں کے نام تو یاد ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ افراد کے نام یاد نہیں ہوتے، امہات المومنین کے نام تک کا پتہ نہیں ہوتا، آپ کے صاحبزادے، آپ کی صاحبزادیاں، اہل بیت اطہار کے نام معلوم نہیں ہوتے، اسی طرح صحابہ کرام کے نام نہیں معلوم ہوتے، عشرہ مبشرہ کے نام تک پتہ نہیں ہوتے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کتب کو دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ آئیے اس کا طریقہ کار بیان کرنے سے پہلے میں کچھ آپ کو آداب مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ گزارشات علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ مومن کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ رب العزت نے اسے قرآن کریم میں بیان فرمایا، احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ صحابہ کرام کا یہ پسندیدہ مشغل رہا، تابعین، تبع تابعین، اولیاء و صلحاء و مشایخ و علماء کے لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ اور اس کی اشاعت و تبلیغ کا اہتمام ہی بڑی مصروفیت تھی، جس پر ان حضرات کو ناز تھا، جس سے ان حضرات نے عزت و شہرت پائی، بلند مقام و بلند مرتبہ حاصل کیا۔ پس کتب سیرت کا مطالعہ ناولوں، افسانوں، اخبارات و رسائل اور دیگر عام کتابوں کی طرح کرنا ہرگز زیب نہیں دیتا، کیونکہ سیرت مبارکہ کا مطالعہ دیگر نفلی عبادات کی طرح عبادت اور باعث اجر و ثواب ہے۔ پس اس کے لیے خصوصی ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ مثلاً قبل از مطالعہ اور دوران مطالعہ اور اختتام پر بار بار درود شریف کا ورد کیا جائے، نیز یہ یقین ہو کہ ہم صاحب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور حاضر ہیں، ان سے گفتگو کا موقع میسر ہے، ان کی نظر کرم ہمارے مقدر کو چمکا رہی ہے، ان کی مقدس تعلیم سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، ان کی تربیت سے ہمیں تہذیب و تمدن کا درس مل رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے، لیکن وہ بالیقین ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں، امن و امان اور سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرنے کی پر از حکمت نصیحت کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ جس کی سیرت پاک کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، یقین کیجیے اس کی بارگاہ میں آپ کو حاضری نصیب ہے، جو بڑا ہی اعزاز ہے۔ اس سے بڑا سکون اور کون سا اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس پر جتنا ناز کیا جائے کم ہے، جتنا رب کریم کا شکر کیا جائے کم ہے۔ بالکل اسی طرح یقین کیجئے کہ جس طرح صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر فیض یاب ہوا کرتے تھے، ہرگز اس شیطانی وسوسے میں مبتلا نہ ہو
کہ اس وقت تو آقا علیہ السلام حیات تھے اس وقت، اور اب اس کے برعکس صورت ہے کہ آپ کی حیات و ممات میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح صحابہ استفادہ کرتے تھے، یقیناً آج ہم بھی بالکل اسی طرح مستفید ہوتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہم پر نظر کرم فرماتے ہیں، ہمارا حال ملاحظہ فرماتے ہیں، ہمیں فیض عطا فرماتے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر رحمت ہی بے جان ہو جائے تو جانے جہاں کہاں۔ حضرت ابو ابراہیم رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، ہر مومن پر واجب ہے کہ جب وہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے یا سنے تو پرسکون ہو کر نیاز مندی، انکساری اور عاجزی کا مظاہرہ کرے، دل میں آپ کی عظمت و حیبت و جلال کی ایسی تاثیر پیدا کرے جیسی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے چہرے پر نمایاں ہوتی تھی کہ آپ کے حضور ان کے چہرے فقط پیلے نظر آتے تھے، ایسے باادب بیٹھے ہوتے تھے گویا سروں پر پرندے ہوں۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد بھی آپ کی تعظیم و توقیر ایسی ہی واجب ہے جیسی حیات ظاہر میں۔ خلیفہ بغداد جعفر منصور عباسی مسجد نبوی شریف میں با آواز بلند گفتگو کرتا داخل ہوا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سنا تو منع فرمایا اور کہا کہ یہ آداب بارگاہ نبوی کے خلاف ہے کہ اتنی بلند آواز سے باتیں کی جائے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ترجمہ دربار نبوت میں اپنی آواز بلند نہ کرو۔ یہ حکم صرف آپ کی حیات مبارکہ کے لیے نہیں بلکہ بعد ممات بھی اس پر عمل واجب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات و ممات میں کوئی فرق نہیں، انہیں حیات ابدی حاصل ہے کہ آپ کی وفات اقدس کے بعد بھی آپ کی تعظیم اس طرح واجب ہے جس طرح حیات ظاہری میں۔ پس سیرت طیبہ کا مطالعہ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ پوری توجہ، تفکر و تدبر کے ساتھ کیا جائے تو فیض بھی خوب ملتا ہے۔ بہتر ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کیا جائے تو ممکن ہے کہ مقدر جاگ جائیں اور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف میسر آ جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مجھے بحالت خواب دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری مشابہت و مماثلت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ مجھتا ہے زیارت سے مشرف ہونے والے خوش نصیبوں کے لیے۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ بھی جب بھی مطالعہ کریں تو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ اب آتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح آن لائن یا اس کو کس طرح ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار میں اب آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل میں سرچ کرنا ہے عطا النبی بلاگ سپورٹ۔ جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو عطا النبی اسلامک PDF بکس یہ سائٹ آ جائے گی۔ اس سائٹ کا لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، تو اس پہ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر موجود ہزاروں کتب آ جائیں گی، لیکن آج ہمیں تلاش ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کتب کی۔ تو جہاں پر لکھا ہے سرچ نو، یہاں پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر لکھتے ہیں سیرت مصطفیٰ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آگے سرچ کے بٹن پہ میں کلک کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی سرچ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر موجود سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کتب جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کی زیارت بھی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی شان میں نعت بھی سنیے۔ جب آپ یہ 150 کتب تقریباً دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر میں آگے کا پروسیجر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آن لائن مطالعہ یا ڈاؤن لوڈ کس طرح کرنا ہے۔ آقا کا امامہ مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، ہے پیاری پیاری مرحبا، آقا کا چہرہ مرحبا، ہے روشن روشن مرحبا، آقا کا تبسم مرحبا، ہے کتنا پیارا مرحبا، آقا کی باتیں مرحبا، دندان مبارک مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا،
مرحبا ہے کالی کالی مرحبا آقا کی آنکھیں مرحبا ہے نیچی نیچی مرحبا آقا کا جبہ مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا کاف گئے سوہادہن کاف گئے سوہادہن یا ابرو آنکھے عین صاد کاف غایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال خامے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ خامے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے متھ چمک دلا تو نورانی ہے کل زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں مد بھریاں اے رضا خود صاحب اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اقوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا احوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اعمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا افعال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اور جو کمال مصطفیٰ مرحبا
مرحبا صد مرحبا جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اصحاب و آل مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والدین مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ آقا کا امامہ مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا ہے روشن روشن مرحبا آقا کا تبسم مرحبا ہے کتنا پیارا مرحبا آقا کی باتیں مرحبا دندان مبارک مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا ہے کالی کالی مرحبا آقا کی آنکھیں مرحبا ہے نیچی نیچی مرحبا آقا کا جبہ مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا کاف گئے سوہادغن کاف گئے سوہادغن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف غایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک اس کا طریقہ کار بھی سماعت فرما لیجئے یا اپنے کتب کے ٹائٹل دیکھیں تو جو کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں یا اس کو مطالعہ کرنا چاہیں آن لائن تو اس ٹائٹل پیج کے اوپر کلک کریں. میں ایک کتاب ہے یہاں پر سیرت سید الانبیاء یہ ترجمہ ہے الوفا کا تو اس پر میں کلک کرتا ہوں. جیسے اس پر کلک کروں گا تو یہ کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی اس انداز سے. تو آپ نیچے آئیں یہاں پر دو آپشن موجود ہیں کلک ٹو ڈاؤن لوڈ دوسرا آپشن موجود ہے آن لائن ریڈ اینڈ ڈاؤن لوڈ. کلک ٹو ڈاؤن لوڈ پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو کتاب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو آن لائن مطالعہ کر لوں یا پہلے کتاب کو دیکھ لوں تو پھر میں آن لائن ریڈ اینڈ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر دیتا ہوں. جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتاب جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی. آپ چاہے تو آپ اس کا آن لائن مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد یہیں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اوپر جہاں پر ڈاٹ کے نشان ہے اس کے ساتھ تیر کا نشان بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو کتاب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی. میری آپ سے گزارش ہے
کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی فرمائیں، ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور دوسروں کو بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔